بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت بسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان کی مبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ اس گھرانے میں پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے اور 40 دینار تمہارے لیے ہے۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہو جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں، اس لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر کے حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ شخص میری بات کو مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے پوچھا کہ میں نے بھی اسے یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میری بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہو تم جھوٹ نہ بولنا۔ لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا
میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کی عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب کافر والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔